کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعوت الارض سے طاعون کا کیڑا بھی مراد لیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضور نے یورپی اور امریکی اقوام میں نہیں بلکہ خصوصیت یہی یہ مراد لیا ہے. اصل معنی یہ ہے، زائد اس کے اور بھی حضور نے ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح حضور نے یورپی اور امریکی اقوام میں ایک قسم کی طاعون پھیلنے کا ذکر فرمایا ہے جو بڑی سخت ہوگی. ماڈرن میڈیکل سائنس نے ایڈز کو ایک قسم کی طاعون ہی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. ایڈز کی کاز ایک قسم کا وائرس قرار دیا جاتا ہے. اتنی خطرناک بیماری جس سے نسل انسانی ایکسٹنٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیا ہم اس بیماری کو بھی طاعون کی طرح دعوت الارض کی ذیل میں ہی رکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ ہم رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں، ان کے ایکسپرٹس خود یہی کہتے ہیں، اٹس اے ٹائپ آف پلیگ. اور مسیح علیہ السلام نے بھی پیشگوئی میں ایک قسم کی طاعون کے لفظ استعمال کیے تھے، اور یہ بھی اسے ایک ٹائپ آف پلیگ کہتے ہیں. اور جس طرح پلیگ کا آغاز غدودوں سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی اسی طرح اس کا آغاز غدودوں سے ہوتا ہے. پہلے غدودوں پر بیماری حملہ کرتی ہے، وہ پھول کے پھر بخار، پھر آگے اسہال شروع ہو جاتے ہیں، پھر سارا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، مگر غدودوں سے تعلق ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے میں بے حیائی کی جو سزا بیان فرمائی، وہ قوم جو اتنی بے حیا ہو کہ اپنے جنسی تعلقات کو برسر عام دکھانے لگے اور اس میں کوئی حیا نہ رہے، ایسی قوم کے لیے، یعنی آئندہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا لیکن ایک جاری قاعدے کے طور پر بیان فرمایا، ایسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسی پلیگ بھیجتا ہے ان پر جو ان کی گردنوں کے غدود پہ ظاہر پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیتی ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ان کے پاس. تو یہ جو نقشہ ہے حدیث کا، لفظاً تو مجھے یاد نہیں، مگر جو مضمون ہے وہ یہی ہے. یہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ ایک قسم کی پلیگ ظاہر ہوگی، اور زیادہ تر عیسائی مغربی ممالک میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ بیماری جس بے حیائی سے وابستہ ہے، کیونکہ وہ بے حیائی مغربی ممالک میں زیادہ ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ گناہ کریں گے کئی قسم کے. گناہ تو سوسائٹی میں ہمیشہ سے جاری و ساری ہیں. مشرق کم گناہ گار تو نہیں ہے، مگر مشرق میں یہ جنسی تعلقات کو برسر عام دکھانا یہ بیماری نہیں ہے. اور وہ جو سزا بیان فرمائی گئی حدیث میں، وہ اس بیماری کی سزا ہے. تو وہ انگلی بھی یورپ کی طرف یا مغربی دنیا، امریکہ، کینیڈا شامل کر کے ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی انگلی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس لیے یہ استنباط تو بڑا واضح اور قطعی ہے کہ ایڈز ہی وہ خطرناک مہلک مرض تھی جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا. مگر اور بھی طاعون ظاہر ہو جائے تو ہمیں اس سے تعجب نہیں ہوگا، وہ بھی ایک قسم کا طاعون ہوگا. لیکن سر دست یہ دبی ہوئی ہے. میرا یہ اندازہ ہے کہ غالباً اس صدی کے آخر تک اس کے قریب جا کر یہ بھڑکے گی دوبارہ، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ طاعون ظاہر ہوئی ہے تو 1897 میں شروع ہو گیا تھا. 98 میں اس نے زور مارنا شروع کیا، اور 1900 کے آغاز کے سال جو تھے ان میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ پھیلی ہے. 1902 مثلا بہت نمایاں تھا. 1904 کے بعد جا کے پھر یہ دبنا شروع ہو گئی، اور 1904 تک کے جو اخبارات ہیں ان میں جو بیتوں کی تعداد ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی سچی تھی کہ میرے ماننے والوں کو یہ چھوڑے گی اور میرے انکار کرنے والوں کو سختی سے پکڑے گی. کیونکہ اس سے پہلے اور بعد کبھی اتنی تعداد میں بیتیں نہیں چھپیں جتنی اس دور میں آئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نشان دیکھا تھا تو ہو رہے تھے. اگر احمدی، غیر احمدی، دوسرے سب برابر پکڑے جا رہے تھے تو پاگل تو نہیں تھے کہ خام خواہ ایمان بھی گنوائیں اور جان بھی گنوائیں. اس لیے یہ جو اعداد و شمار کا بیت کا اعداد و شمار ہے، ان کا کنگ اپورڈ، جن کا جو اچانک اچھل کر اوپر ہو جانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پیشگوئی صحیح تھی.
اس کے 100 سال کے بعد یہی زمانہ بنتا ہے 1998 97 98 2000 اس 100 سال میں اس کا اعادہ جو ہے، یہ میں نے اپنے پہلے ایک مضمون میں جو آپ کے ابا جان کے رسالہ فرقان میں شائع ہو چکا تھا اس میں یہ ذکر کیا تھا، اور اس استنباط کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ حضرت مسیح کے زمانے میں بھی تعاون ایک سزا کے طور پر عائد کی گئی، اور اس وبال نے مسیحیوں کے دشمنوں کو سزا دی۔ یہ جو تاریخ تھی، جب اس کا میں نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں جب بھی تعاون آئی ہے اس کے تقریباً 100 سال کے بعد دوبارہ پھر پھوٹی ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ۔ بیچ میں ہوتے رہے حملے معمولی، لیکن تاریخ دان نے جس کو محفوظ کیا ہے نمایاں طور پر کہ یہ تعاون بہت خطرناک تھی، اور یہ تعاون ان کے درمیان تقریباً 100 سال کا فاصلہ، بلکہ غالباً بین ہی 100 سال کا بنتا ہے۔ تو اس سے میں نے استنباط کیا کہ پہلے مسیح کی دفعہ بھی خدا نے یہ نشان دکھایا تھا، اور اس کا فاصلہ بھی 100 برس کے قریب تھا، تو ہو سکتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کا اعادہ ہو۔ تو ابھی نہ ایڈز کا کوئی تصور تھا، نہ تعاون کے دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی ذکر تھا۔ اس وقت میں نے یہ رسالے میں استنباط کے طور پر باتیں پیش کی تھیں، اور یہاں یورپ آنے کے بعد پتہ چلا کہ ایڈز بھی کوئی چیز ہے جسے ایک ٹائپ آف پلیگ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا، بمبئی میں سورت سے جو تعاون کی وبا تھوڑی سی پھوٹی تھی اور پھر دب گئی، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پرانی تاریخ غالباً دہرائی جائے گی، کیونکہ جو پہلا تعاون پھوٹا تھا 1800 والا، وہ بھی سب سے پہلے 1894 میں سورت اور بمبئی سے ہی پھوٹا تھا، اور پھوٹنے کے بعد دب گیا تھا، اور پھر چند سال خاموش رہا ہے، پھر بڑے جوش کے ساتھ تیزی سے بعد میں پھوٹا ہے۔ اس پر میں نے غور کیا کہ یہ کیوں ہوا، تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ جب یہ تعاون کی وبا پھیلتی ہے تو اس وقت بڑی میریٹوریم لگا دیے جاتے ہیں، سختیاں، پابندیاں، کوئی نہ جائے یہاں سے، لیکن جو انسان ہجرت کرتے ہیں ان کے ساتھ چوہے بھی ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو خوف کے ساتھ انتشار ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہنچ کے جا کے وہ وہاں بیج ڈال دیتے ہیں بیماری کا۔ پھر انتظار ہوتا ہے قدرت کی طرف سے کہ اب یہ پورا پن پہ پورا اپنا جو مقررہ وقت ہے وہ پورا لے لے، تو پھر وہ کھل کر سامنے آئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ عجیب بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شاید یہ تعاون ہوا کے ذریعے سفر کرتی ہے۔ سب جگہ بند کر دیا گیا، راستے روک دیے گئے، گاڑیاں بند کر دی گئیں، اور پوری طرح ان کو ایک علاقے میں محدود کر دیا گیا، کوارنٹائن جس کو کہتے ہیں، عملاً ایسا ہوا تھا اس زمانے میں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو وہاں بھی پہنچ گئی، وہاں بھی پہنچ گئی، وہاں بھی پہنچ گئی۔ تو آپ کا یہ استنباط تھا کہ اس کے جراثیم ہوا کے ذریعے سفر کرتے ہوں گے، تو یہ میں نہیں جانتا کہ ایسا ممکن ہے کہ نہیں، مگر جو میں نے نقشہ سوچا ہے وہ تو بہت صاف نظر آتا ہے۔ ہوا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے تعاون کے پسو، کیڑے وغیرہ کیری ہو جاتے ہوں مختلف فاصلوں پر، یہ بعید دخل نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، کیونکہ ہواؤں اور آندھیوں کے ذریعے تو مچھلیاں بھی سمندر سے اٹھا کر ان پولز میں پھینک دی جاتی ہیں جو ڈیزرٹ کے بیچ میں واقع ہوں، اور بارش کے ساتھ اترتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور پھر وہاں وہ پنپنے لگ جاتی ہیں، ورنہ ڈیزرٹ میں مچھلی کہاں سے آ گئی؟ اور اسی قسم کے بعد سمندری جانور ملتے ہیں وہاں۔ تو یہ بڑی بڑی جو آندھیاں آتی ہیں ایک خاص مقصد کے لیے آتی ہیں، اور ان میں ٹورنیڈوز وغیرہ اتنے خوفناک ورلڈ ونڈز ہیں، بگولے ہیں کہ مکانوں کی چھتیں اٹھا لیتے ہیں، پوری کی پوری موٹریں، بعض ٹریکٹر تک اٹھا کے وہ 100 فٹ تک اوپر لے جاتے ہیں۔ جو اتنی طاقتور چیز ہے، اس میں یہ بیچاری مچھلی وغیرہ کیا چیز ہے، اور یہ جو تعاون کے کیڑے یا چوہے معروف حالت میں وہ بھی آندھیوں میں
اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہوں تو، مگر اس علاقے میں ایسے ٹورنیڈو چلتے نہیں، صرف یہ ایک فرق ہے. اس لیے اتنا شدت کے ساتھ تو ہم یہ تصور نہیں باندھ سکتے، مگر یہ ضرور ہے کہ مٹی کے ذروں کے ساتھ آندھیاں وہاں بہت چلتی ہیں، آندھیوں کے ذریعے بعض جراثیم پھیلتے ہوں. تو یہ تیاری شروع ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے. آگے کس حد تک پہنچتی ہے، آیا انسان کو استغفار کی توفیق ملتی ہے یا نہیں، یہ اب چند سال رہ گئے ہیں، اس میں نظر آ جائے گا. حضور سورت میں جو تعاون پھوٹی ہے اس کے بارے میں جو اطلاع آئی ہے وہ یہ کہ اس طرح کا پہلے کوئی جرثومہ جو ہے وہ نہیں یعنی ڈسکور ہوا، یہ بالکل نئی طرز کا ہے. اور انہوں نے کئی مختلف لیبارٹریز میں سوئٹزرلینڈ میں بھی اور شاید USA میں بھی بھیجا ہے. اس کے نتیجے میں اب یہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں بیوقوف کہ انہوں نے آرٹیفیشلی وہ بنا کر مینوفیکچر کیا ہے یہ جرثومہ اور جان کے وہاں پہ داخل کیا ہے. حالانکہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں اس سے نتیجہ وہی نکلتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام میں ہے کہ ایک قسم کی تعاون. تو نہ صرف ایک قسم کی ہے بلکہ یہ تعاون بھی ایک قسم کی ہے جو مخصوص قسم ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو اب تک سلسلے جس روش پہ چل پڑے ہیں وہ صاف صاف دکھائی دینے لگے ہیں، یہ اب آخری سفر اسی طرح طے کریں گے جیسے پہلے ہوا تھا، یا بیچ میں بعض دفعہ آندھی اٹھتی ہے دب جاتی ہے، کوئی اور فیکٹر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. لیکن میرا جو استنباط تھا اور جو پیشگوئی تھی وہ کسی الہام پر مبنی نہیں تھی بلکہ الہام الہی کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات اور پیشگوئیوں سے استنباط پر مبنی ہے. اس لیے اگر میرا استنباط درست ہے جو اب تک درست نکلا ہے تو اس بات کا قوی خطرہ موجود ہے کہ اس صدی کے آخر تک مغربی دنیا میں ایڈز بہت تباہی مچائے گی اور مشرقی دنیا میں ایڈز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں بھی اثر پہنچ چکا ہے اس کا. اور یہ دوسری قسم کا تعاون جو آپ بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے دوبارہ اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ اس زمانے میں بھی 1894 میں شروع ہوا تھا. اتفاقات میں نظر آتے ہیں، یہ تصرفات لگتے ہیں. کیوں جی؟ اس طرح ایک اور تھوڑی سی بات ہے کہ کسی غیر مسلم سے مسلم اگر آدمی بحث کر رہا ہے تو کیا یہ استنباط دعوت العرض کے ذیل میں کرے گا ایڈز کے بارے میں خاص طور پر؟ نہیں، اس کو اس طرح باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. دعوت العرض کا تو یہ صرف اتنا استنباط کافی ہے کہ جب انکار ہوتا ہے خدا کے کسی برگزیدہ کا بھیجے ہوئے کا تو بعض دفعہ بعض بیماریاں سزا کے طور پر بھیجی جاتی ہیں. یہ بنیادی استنباط ہے اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی بھیجی گئی تھی، ذکر ہے. اس لیے وہ مشترکہ استنباط ہے، اس میں ان کو قائل کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں. ان کی اپنی تاریخ اس بات کو تسلیم کرتی ہے، پیش کرتی ہے. تو قرآن نے آئندہ زمانے کے لیے جو بیماری مقرر فرمائی تھی اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بیماری جو جرثومے کے سے تعلق رکھتی ہو اور انسان کو کاٹے سزا کے طور پر، بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کہ خدا کے بھیجے ہوئے کا انکار ہو رہا ہے. یہ تو ضروری ہے، اتنا حصہ تو بیان کرنا پڑے گا. مگر یہ کہ وہ ایڈز ہی ہے، یہ کچھ زیادہ کھینچا تانی ہو جائے گی. پہلا تعاون آ گیا، وہ بات واضح ہو گئی، اور اس کے بعد جب پیشگوئیاں ہیں کہ ایک قسم کی تعاون تو ان سے ملا دیں پھر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ایسی قوم کو بھی ایک قسم کی تعاون سزا کے طور پر ان پہ اترتی ہے اور ان کو سزا دیتی ہے، وہ حدیث کافی ہے.